بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز ہے اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم اپنے کورس میں بہت سے موضوعات ڈسکس کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے، تعارف کے حوالے سے، قرآن کریم کے علوم کے حوالے سے اور قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا تعارف اور سیرت النبی کے حوالے سے بھی ہم نے کافی دیکھا ہے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ تھاٹ کے حوالے سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو اسلامی فکر ہے اس فکر کے اندر جو سب سے پہلا جو موضوع ہے، ہمارا جو موضوع بنیادی موضوع ہے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔ اسلامی تہذیب بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس کو سمجھا جائے کہ آپ نے یہ جو زندگی گزارنی ہے وہ آپ نے کس انداز میں اور کس طریقے پر گزارنی ہے۔ اور جب ہم اسلامی اور غیر اسلامی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور جو سلیقہ ہے اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کون سی تعلیم دیتا ہے، اور جو مغربی تہذیب اور کلچر ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے کون سے ان کے جو طریقے یا رسم و رواج آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو موضوع کو سمجھیں تو سمجھنے کے لیے اس کے جو اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ان میں اندر جو الفاظ ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے اور ثقافت ہے۔ یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یا تہذیب و تمدن کے ساتھ جو کلچر اور ثقافت ہے، یہ اردو اور انگریزی کا فرق بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ہم بنیادی طور پر یہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ان کو تعارف یا ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم جو اسلامی تہذیب ہے اس تہذیب کی خصوصیات ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تہذیب کی اگر ہم لغوی مفہوم کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے صاف کرنا، سنوارنا، اصلاح کرنا، اور اگر ہم فارسی میں اس کا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آراستہ اور پیراستہ کرنا، یعنی کہ مزین کرنا، سجانا یا شائستہ بنانا، اور عیوب کو دور کرنا، عیب اور نقائص کو دور کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا یا شاخ تراشی کرنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تہذیب ہے یہ ہماری زندگی کے اندر جو کانٹ چھانٹ کرنا، اصلاح کرنا، اس کو بہتر بنانا، آراستہ و پیراستہ کرنا اور تمام نقائص سے دور کرنا، یہ تہذیب ہے۔ اور بالکل اسی طرح تہذیب کی آپ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جھاڑیوں کے اندر ایک پھول کا پودا ہے اور اس پھول کی جو شیپ ہے وہ ہمیں جھاڑیوں جیسی نظر آتی ہے، تو اس کے اندر جو کانٹ چھانٹ ہے، یہ شاخ تراشی کرنا یا اس کو بہتر انداز میں کانٹ چھانٹ کر کے سامنے لے آنا تاکہ اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں، اور پھر اس کے اندر جو اصل جو خوشبو ہے یا شائستگی ہے یا بہترین انداز میں اس کا جو نقش ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ یا پھر انسانی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی ہماری تہذیب کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات کہ جو بھی ان کی تخلیقات ہو رہی ہیں، جو بھی چیز پیدا ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اور بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں، کہ جو ہماری سماجی زندگی ہے اس سماجی زندگی کو ان اقدار کے تحت گزارنا وہ تہذیب کہلاتا ہے۔ اب یہ جو اقدار ہیں یہ کچھ اسلامی اقدار ہیں اور کچھ مغربی اقدار ہیں، اور اسلامی جو اقدار ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا جو مرکز و محور ہے وہ اخلاقیات ہیں، کہ اخلاقیات کے دائرے میں آپ جو زندگی گزاریں گے وہ تہذیب ہے۔ اور جو مغربی اقدار ہیں وہاں پہ آپ کو تہذیب بھی اخلاق نہیں ملے گا،
بلکہ ان کے ہاں اس چیز کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، یا حد بندی نہیں ہے، یا قید نہیں ہے، وہ مقید نہیں ہے، بلکہ وہ آزادانہ سوچ کے تحت وہ اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ان کے ہاں تہذیب ہے۔ اور جب ہم اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے سامنے یہ بنیادی طور پر یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان کا رہن سہن کس طرح ہے، اور ہمارا جو مسلم سوسائٹی ہے یا مسلم معاشروں کا رہن سہن کس طرح ہے، وہاں پہ رہنے والے افراد کس طرح رہتے ہیں، اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اور مسلم معاشروں کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب معاشرے کی طرز زندگی اور طرز فکر اور احساس کا جوہر ہوتی ہے، کہ تہذیب کے اندر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی معاشرے کے لوگ جو ہے نا وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سوچ کس طرح ہے، اور کس طرح کا ان کو جذبہ احساس ہے، وہ کس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور ان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ سماجی رشتے ہیں، رہن سہن ہے، اخلاق ادب ہے، رسم و رواج ہیں، اور خاندانی کے باہمی تعلقات ہیں وغیرہ، یہ سب اس کے مظاہر ہیں۔ یعنی کہ تہذیب کے مظاہر اگر ہم نے دیکھنے ہیں تو ہمارے سماجی رشتے ہیں، رہن سہن ہے، اخلاق و ادب ہے، رسم و رواج ہے، اور خاندانی تعلقات کے اندر وہ ہم سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کسی قوم کی زندگی کے خد و خال، رسم و رواج، اصول و ضوابط اور طرز بود و باش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہ جو تہذیب کا لفظ ہے یہ کسی بھی قوم کی زندگی کے خد و خال، کہ اس کی عمومی زندگی کس طرح ہے، اس کے رسم و رواج کون سے ہیں، اور وہ کن اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو طرز رہائش ہے اس کا، یا طرز بود و باش ہے، وہ کیا ہے۔ گویا ایک قوم کے خد و خال جو اسے دیگر قوموں سے ممتاز کریں وہ تہذیب کہلاتی ہے، کہ خد و خال کے اندر رسم و رواج بھی آتے ہیں، اصول و ضوابط بھی آتے ہیں، طرز بود و باش بھی آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسانی زندگی کو دیگر قوموں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی تہذیب ہے کہ جس تہذیب سے قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور کس چیز سے پہچان ہوتی ہے؟ وہ قوم کے جو زندگی گزارنے کے جو خد و خال ہیں، زندگی کے خد و خال ہیں، انہی کے مطابق جس کو ہم تہذیب کا نام دے رہے ہیں اسی سے بھی کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور ایک قوم کی پہچان دوسرے قوم سے پہچان مختلف اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے جو زندگی گزارنے کے جو عمومی خد و خال ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ اس حوالے سے دوسری زندگی سے ہمیں اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے تمدن۔ تمدن کا لفظ تو مدن سے نکلا ہے، جس کے معنی شہرت کے ہیں، شہر کے ہیں، مدن شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے درجہ المعانی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی شہر میں سکونت اختیار کرنا، شہری لوازمات کا اختیار کرنا، مہذب اور کوشش اخلاق ہونا، شہر بسانا، اقامت اختیار کرنا، مل جل کر رہنا وغیرہ۔ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمدن کا مطلب جو ہے وہ کسی شہر میں رہنا، یعنی کہ سکونت اختیار کرنا، اور پھر شہری زندگی کے اندر تمام لوازمات کو اختیار کرنا کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے ایک مہذب تہذیب یافتہ بن کر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور اخلاق کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھے اخلاق کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر اقامت اختیار کی جائے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہونا چاہیے کہ جو اچھے اور مہذب لوگ ہیں، اور مل جل کر زندگی گزاری جائے تاکہ ایک دوسرے سے آپ استفادہ بھی کر سکیں، اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو پورا کرتے ہوئے ان کے جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر سکیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمدن کا اگر ہم اصطلاحی معنی میں جائزہ لیں تو باہمی طور پر عمل کرنے اور حقوق و فرائض کو بجا لانے کا نام تمدن ہے۔ تمدن ضروریات زندگی کی پیداوار کا نام ہے، کہ جو ضرورت زندگی انسان کو پیش آتی ہیں انسان اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ضروریات کے تحت ہی انسان قواعد و ضوابط بناتا ہے، اصول و ضوابط بنا لیتا ہے کہ جو ضروریات پیش آئے گی۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مدرسے کی ضرورت پڑے گی یا سکول کی ضرورت پڑے گی، تو وہ آپ نے کسی قواعد و ضوابط کے مطابق اس کا سٹرکچر بنانا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ بھی کسی اصول اور ضابطے کے تحت آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح حفاظتی اقدامات کرنا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو حفاظت چاہیے، اور سب سے بہترین جو ہے وہ انسان کی جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، انسان کی عقل کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اسی تمدن کا حصہ ہیں۔
تو گویا دوسرے مسائل کو حل کرنا بھی سب تمدن میں شامل ہے اور وہ تمدن کہلاتا ہے۔ جو لفظ تہذیب ہے اس کو اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو کلچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا سویلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کلچر جو ہے وہ اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ذرات کے۔ شہد کی مکھیوں، ریشم کے کیڑوں، سیپوں، بیکٹیریا کی پرورش کرنا، جسمانی یا ذہنی اصلاح کرنا اور اس کی ترقی کرنا وغیرہ، یہ سارا کلچر کہلاتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جو نشو و نما ہے وہ نشو و نما کس انداز میں ہوتی ہے، کس طرز زندگی میں ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری کلچر کہلاتی ہے۔ کلچر زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، چاہے اس کی عادات ہوں، طور و اطوار ہوں، اخلاق ہوں، ادب ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو یا معاشرت ہو، قانون وغیرہ ہو، لباس ہو، خوراک ہو، آرٹ، موسیقی، ادب، فلسفہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کلچر کا ایک حصہ ہیں۔ تو گویا انسانی زندگی کے اندر جو انسان کی معاشی ہے یا معاشرتی زندگی ہے یا اس کی سیاسی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس کے اندر بھی انسان جس طرح کی عادات اختیار کرتا ہے، کہ جس طرح کا لباس اختیار کرتا ہے، جس طرح کا خوراک استعمال کرتا ہے، یا اس کا جو فن ہے، کسی فن کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کلچر کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلچر میں کسی قوم کے محاسن یا خوبیاں اور معائب یعنی خامیاں شامل ہوتی ہیں، کہ ہر کلچر جو ہے نا وہ دوسرے کے قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسری قوم سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو کلچر ہے، یہ جو ہم تمدن کہہ رہے ہیں، تہذیب کہہ رہے ہیں، اس کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہی خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے بھی کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے یا اس کے کلچر کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ جو کلچر ہے یہ عمومی طور پر انہی خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے اس کسی بھی قوم کی پہچان بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہمارے مختلف ہیں صوبے ہیں، ہر صوبے کا کلچر ہے، ہر صوبے کا کلچر اور فن ہے جو اس کی پہچان بنتا ہے، اور کلچر کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کا وے آف لیونگ ہے، آپ کا رہن سہن ہے اور آپ کا لباس ہے۔ یہ زیادہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اس کی پہچان بنتا ہے کلچر کے حوالے سے۔ باقی خوراک اور آرٹ یا ادب جو ہے یہ ہر ایک کا اتنا نہیں ہے کہ مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ کا جو لباس ہے وہ ضرور آپ کا جو ہے وہ آپ کے کلچر کی پہچان بنتا ہے۔ پھر ہے ثقافت۔ ثقافت سے مراد کسی قوم کے طرز معاشرت، علم و ادب، علوم و فنون اور تفریح مشاغل شامل ہیں جو اسے دوسرے اقوام سے منفرد حیثیت و مقام دیتے ہیں، کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ چاہے تمدن ہو، کلچر ہو یا تہذیب ہو، وہ ہر قوم کا جو کلچر یا تہذیب ثقافت ہے وہ دوسرے کو اس وقت ممتاز کرتے ہیں جب اس کے اندر کوئی نمایاں چیز یا نمایاں خصوصیات شامل ہو۔ ہر قوم کی ثقافت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور کسی قوم کی پہچان ہی دراصل اس کی ثقافت ہے۔ کہ کسی قوم کی پہچان کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم کی یہ تہذیب ہے، فلاں قوم کی یہ ثقافت ہے، اس کا کلچر یہ ہے جو اس کی قوم کی پہچان بنتا ہے۔ اس ثقافت میں اس معاشرے کے افراد کی تفریح مشاغل، جمالیاتی ذوق اور فنی مہارت کے تمام پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ افراد، کسی بھی قوم کے افراد کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی تفریح مشاغل کیا ہیں، جمالیاتی ذوق کیا ہے، ادب کے ساتھ دلچسپی ہے، آرٹ کے ساتھ دلچسپی ہے، فن کے ساتھ دلچسپی ہے، اور فنی مہارتیں کون کون سی ہیں جو اس قوم نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ یہی مہارتیں جو ہیں یہ بھی اس قوم کی پہچان بنتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں آگے اسلامی تہذیب کا جو آغاز و ارتقاء ہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کچھ بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں اسلامی تہذیب کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے، تو اسلام سے پہلے دیگر تہذیبوں کا ہمیں ایک تصور ملتا ہے، سب جانتے ہیں، اور اسلام میں جو تہذیب ہے وہ کسی دیگر تہذیبوں سے تو ماخوذ ہے نہیں، کہ کسی دوسری تہذیبوں مثلا رومی، یونانی یا ایرانی سے تو ماخوذ نہیں ہے، وہاں سے نہیں لی، بلکہ یہ خالص الہامی تہذیب ہے جس کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی ہے، کہ اس کے جو احکامات ہیں زندگی گزارنے کے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے حوالے سے جو ہمیں بنیادی
جو ہمیں سامنے جو ادارے آتے ہیں وہ تہذیب کے وہ خاندان ہے، وہ مسجد ہے، مکتب ہے، یا ریاست کے مختلف ادارے ہیں کہ جو تہذیب کی پہچان بنتے ہیں، یا انسانی تہذیب نشوونما یا اس کا آغاز و ارتقاء ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کوئی نئی تہذیب نہیں، بلکہ اس تہذیب کی ابتدا، اس کا آغاز اسی وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم کو پیدا کیا، تو تب سے اسلامی تہذیب کا آغاز بھی ہو گیا۔ اگر ہم اسلامی تہذیب کی اساس اور بنیاد کو دیکھیں تو اس کے آغاز تو حضرت آدم سے ہوتا ہے، اور پھر حضرت محمد تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تمام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے حوالے سے تعلیمات دیں، اور ان کے جو اعمال کی اصلاح کی، اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہے۔ اسلامی تہذیب کی اساس در حقیقت وہی کلام خدا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، جو کتابوں کی صورت میں بھیجا، صحیفوں کی صورت میں بھیجا، جس میں مشہور الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اور پھر جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں، بالخصوص جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اس تہذیب کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ پھر قرآن اور حدیث ہے، کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، وہ اصل میں تہذیب ہے۔ اور پھر اس تہذیب کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، جن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صلح پسندی ہے، صلح پسند تہذیب ہے، کہ اسلام لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسلامی تہذیب ایک صلح پسند تہذیب ہے، جس میں لڑائی جھگڑے، جنگ وغیرہ کے جو اصول و ضوابط بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ نبی کریم نے جو غزوات کی ہے اس کا اصول و ضوابط بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آج کا جو ہمارا عسکری نظام ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ان اصول و ضوابط کو اختیار کیا جائے، اور اسلام کا بنیادی مدعا بھی یہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس صلح خیر، صلح بہتر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی کوشش ہو سکے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ سے بچا جائے اور بلکہ صلح اختیار کی جائے۔ اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اور پھر جو اس تہذیب کا جو بنیادی خاصہ ہے یا تقاضا ہے وہ تعاون، اور عدم تعاون کا جو معیار ہے وہ اس تہذیب نے ہمیں طے کر کے بتا دیا ہے۔ جس تہذیب میں افراد سے، قوم کا قوم سے، بلکہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعاون کا معیار نیکی اور تقوی ہوگا، اور عدم تعاون کا جو معیار ہے وہ ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے سے عدم تعاون ہوگا، یعنی کہ محبت اور جو پیار کا جذبہ ہے وہ ان جذبوں کو فوقیت دی جائے گی، اور نفرت سے اعتراض کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر معیار ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اسلامی تہذیب پرامن، شرف انسانی، سادہ اور معتدل، متوازن، پاکیزہ خیالات رکھنے والی تہذیب ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج تک اس سے کوئی بھی نقصان یا خطرہ نہیں ہوا، بلکہ ایک بہترین معاشرتی نظام اس تہذیب نے متعارف کروایا اور بہترین تمدن دیا، کہ جس تمدن کو اختیار کر کے انسان دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم آگے دیکھیں کہ اسلامی تہذیب کی چند ایک خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ جس کا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا ہے، کہ ان میں ایک تو توحید ہے، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو حاکم تسلیم کیا جائے، اسی کو معبود بنایا جائے، اس نے جو کچھ حکم دیے ہے اس کے حکم کو اختیار کیا جائے، اور انسان اپنے خواہشات کو، اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرے اور اس کی فرما برداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں انسان کی جو عظمت ہے وہ ہے۔ اور اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور اس میں اپنی ذات کی نفی کی جائے، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ توحید کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح رسالت کا تصور ہمیں ملتا ہے
کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر کے بتا دیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں وہ دنیا تک پہنچائے اور لوگوں نے ان کو اختیار کیا، بلکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کر کے بھی دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن کریم نے خود کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر عظمت انسانی کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ عظمت انسانی اسلامی تہذیب کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جو عزت و احترام اور برتری انسان کو حاصل ہے، کہ کسی بھی تہذیب میں انسان کو پیدائشی گناہگار کہا گیا ہے، کسی نے اسے انسان کو ناپاک کہا ہے اور کسی نے معاشرے کو ذات پات میں تقسیم کر دیا ہے، بلکہ اسلام نے انسان کو انسان کی عظمت کا تصور دیا ہے، اور بلکہ قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو عزت و تکریم عطا کی۔ پھر اس کے اندر اس اخوت و مساوات کا تصور ہمیں ملتا ہے، ایک بہترین جذبہ ہے کہ تمام انسان باہم مل جل کر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مل جل کر رہنا ہے، اجتماعی زندگی کا تصور ہے، اور اسلامی تہذیب کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ اخوت و مساوات کا درس ہے، کہ ذات پات کی کوئی تمیز نہیں، کہ جس طرح ہندو مت میں ہے کہ ذات پات کا نظام ہے کہ جو اعلیٰ ذاتیں ہیں وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جو نچلی ذاتیں ہیں ان کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، تو بلکہ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کہ انما المؤمنون اخوہ، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہوں، تمام کے اندر اخوت اور مساوات اسلام کا مظہر ہی اخوت اور مساوات ہے۔ اور جہاں تک کہہ دیا ہے کہ اخوت اور مساوات کے اندر جو انسان کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی عزت و تکریم ہے اللہ کے ہاں بھی اسی کی تقوی کی وجہ سے ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اسی وجہ سے انسان کو اللہ نے عزت و تکریم دی ہے، اور پھر انسان کو خاص ایک مقام بھی بیان کر دیا ہے کہ انسان کا جو اصل کام ہے وہ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ انسان کا اصل کام تو ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور چاہے وہ پھر عقائد ہوں یا معاملات ہوں تو معاملات کے اندر بھی اصلاح کرے، اور پھر جو معاملات کا جو تصور ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ پھر رواداری کا تصور اسلامی تہذیب میں ملتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، آپ نے وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ نے اعلیٰ ذات کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کا گرویدہ ہو جائے اور پھر آپ کی ذات کو تسلیم کر لیں۔ اور پھر قرآن کریم بھی اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے روابط قائم کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور اچھے اخلاق کے اندر آپ کو دونوں قسم کے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر سادگی اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے، کہ اسلام سادگی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم کی اپنی زندگی کے اندر اسی بات کی آپ نے تعلیم دی، بلکہ اپنا اسوہ حسنہ بھی پیش کیا، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، رہن سہن ہو، آپ کا لباس ہو، طرز زندگی اور دیگر تمام شعبہ جات کے اندر آپ نے سادگی اور پاکیزگی کو زور دیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کپڑے بھی پاک رکھو، کھانا بھی اچھا کھاؤ، پاک کھاؤ، صاف کھاؤ، اور گندگی سے دور رہو۔ اور اسی لیے پھر آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جو بنیادی تصور دیا ہے وہ طہارت کا بھی دیا ہے، کہ طہارت کو بھی اختیار کیا جائے۔ اور پھر اسلامی تہذیب کا بنیادی خاصہ جو ہے وہ ذکر الہی اور عبادت کا تصور ہے، کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے اندر معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو بھی یاد رکھنا ہے، اور بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، اور اس کے ساتھ ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ نے اس کو بھی اختیار کرنا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے آپ نے ویسے ہی انسان اپنی زندگی کو مکمل کرنا ہے اور عبادات کو اختیار کرنا ہے۔ پھر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا تصور ہے، کہ آپ نے اچھے کام کا حکم دینا ہے اور برے کام سے منع کرنا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی طرف اسلام تعلیم دیتا ہے، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ انبیاء والا کام بھی اسی امت کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ اور پھر اس تہذیب کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ عدل انصاف کو قائم کرنا ہے، کہ کسی امیر اور غریب کے جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے، کہ تمام کے ساتھ عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں،
اور اسی کی تلقین کی گئی ہے، اور جہاں تک کہہ دیا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ آپ نے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ کی بھی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا تو آپ نے کہا اس کے لیے سفارش کی گئی کہ اس کو سزا نہ دی جائے، تو آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کوئی جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کو حکم دے دیتا۔ تو گویا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اس لیے تہذیب کا بنیادی خاصہ ہے۔ تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس لیے آج کے لیے ہم اتنا کافی یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک اور موضوع کہ اسلام کا جو نظام ہے، معیشت ہے یا سیاسی نظام ہے اور معاشرتی نظام ہے، اس کے حوالے سے ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔